بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ لیں جی، ثابت ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی جماعت یعنی کہ نون لیگ قومی اسمبلی میں اقلیت میں ہے۔ یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم اکثریتی جماعت ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ اقلیتی جماعت ہے۔ جو نظارے وہاں پر دیکھے گئے، جو مناظر قومی اسمبلی میں دیکھے گئے، میاں نواز شریف جب وہاں پر آئے ہیں اور چور چور کے جس طرح سے نعرے لگے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے بھی جھنڈی کرا دی نون لیگ کو، پیپلز پارٹی نے بھی ڈچ کرا دیا ہے نون لیگ کو۔ کیا ہوا ہے اس بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان بجلی بن کر گرے ہیں پوری قومی اسمبلی پر، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، ان سب پر مولانا فضل الرحمان بجلی بن کر گرے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جس سے تمام جو اتحادی جماعتیں تھیں حکومت کی، یعنی کہ نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، ان کے اوسان خطا ہو گئے، ان کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ اس بارے میں کچھ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں، اس میں ایف آئی اے بھی بھاگ گیا، اس میں نیب بھی بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں وقت دیں، ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، اس بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ تمام خبریں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اچھا جی، قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس تھا جی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا اور تقریبی حلف برداری ہوئی، لیکن یہاں پر جو مناظر دیکھے گئے وہ بہت حیران کن تھے۔ ایسے حیران کن مناظر تھے کہ یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو یہاں پر میاں نواز شریف کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہوا کیا ہوا، اصل میں یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ فرسٹ ٹائم قومی اسمبلی میں آئے تھے، بہت سے نئے چہرے تھے، اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، لیکن چونکہ آزاد یہ تمام ڈکلیئر ہوئے تھے تو آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر کے یہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور بہت سے ایسے پرانے چہرے نظر نہیں آئے قومی اسمبلی میں، جن میں خواجہ سعد رفیق ہو گئے، خرم دستگیر ہو گئے، اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، میاں جاوید لطیف ہو گئے، بہت سے ایسے روایتی چہرے جو کہ ہمیشہ ہمیں اسمبلی میں نظر آتے ہیں وہ نظر نہیں آئے، بلکہ نئے چہرے ہمیں دکھائی دے رہے تھے، جو کہ بہت خوش آئند تھا۔ اس کے بعد جب میاں نواز شریف یہاں پر پہنچے ہیں اسمبلی میں تو چور چور کے نعرے لگے ہیں یہاں پر۔ میاں نواز شریف کی آمد پر چور چور کے، مینڈیٹ چور کے یہاں پر نعرے لگائے گئے ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ نون لیگ اقلیتی جماعت ہے۔ یہ ثابت کیسے ہوا؟ اب دیکھیں، نون لیگ کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم۔ اب پیپلز پارٹی اس موقع پر خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی تھی جس وقت میاں نواز شریف کے خلاف یہاں پر نعرے لگ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی بالکل خاموش تھی، پیپلز پارٹی اس پر کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ لگ یوں رہا تھا کہ پیپلز پارٹی والے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو یہاں پر موجود تھے، آصف علی زرداری موجود تھے، دیگر جماعت کے لوگ، سینئر لوگ موجود تھے، لیکن وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو دیکھ کر اس طرح سے نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ پھر جس طرح سے عمران خان کے چہرے سے مشابہ ماسک یہاں پر وہ لگا کے آ گئے، شیر افضل مروت اور زرتاج گل اور شہریار آفریدی، یہ تمام لوگ ماسک لگا کر آئے۔ پھر عمران خان کی تصویروں والے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے، ریلیز عمران خان یہاں پر اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اچھا، یہ بڑا ایک تماشا لگا کہ جس وقت یہ نعرے لگتے تھے، چاہے وہ عمران خان کے نعرے لگیں یہاں پر، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے یہاں پر لگائے گئے، جب یہ نعرے لگتے تھے اس وقت بھی، جب چور چور کے نعرے میاں نواز شریف کے خلاف لگتے تھے اس وقت بھی، جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ انہیں مجبوراً آواز بند کرنی پڑتی تھی، وہ اس کو دکھا نہیں پاتے تھے، وہ آواز بند کر دیتے تھے اور کیمرے کا رخ موڑ دیتے تھے، یعنی کہ وہ یہ مناظر دکھا نہیں پا رہے تھے، لیکن مجبوری تھی۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس تھا، یہ مناظر بہرحال کہیں نہ کہیں یہ آن ایئر ہوئے ہیں، یہ گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنے غصے کا، یعنی کہ اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے خلاف۔ پھر جب میاں نواز شریف دستخط کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد پھر مینڈیٹ چور کے نعرے لگے ہیں، تو میاں نواز شریف نے یہاں پر دستخط کا حلف اٹھایا، دستخط کیے، اور اس کے بعد یہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانے۔ پھر چونکہ پیپلز پارٹی کے تھے اسپیکر راجہ پرویز اشرف،
جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی تو انجوائے کر رہی تھی، تو انہوں نے جان بوجھ کر، راجہ پرویز اشرف نے جان بوجھ کر مائک دیا عمر ایوب صاحب کو، پھر مائک دیا بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ جی وہ تقریر کرے. انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے وہاں پر پوسٹرز لہرائے. بیرسٹر گوہر نے عالیہ حمزہ کا وہ پوسٹر لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ ہماری ممبر ہیں، انہیں ریزرو سیٹ پر ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں، لیکن آج حلف اٹھانے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہیں. پھر عمران خان کی تصویر والے پوسٹرز وہاں پر موجود تھے، وہ لہرائے گئے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیپلز پارٹی جان بوجھ کر نون لیگ کو تنگ کر رہی ہے، نون لیگ کو جو ہے وہ چڑھا رہی ہے جان بوجھ کر. راجہ پرویز اشرف نے اسپیشلی مائک جو ہے وہ انہیں دیا، بیرسٹر گوہر کو، عمر ایوب کو، کہ وہ بات کریں. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کا ایک ٹریلر ہے. قومی اسمبلی میں آنے والے وقت میں جو نون لیگ کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے جو کہ آج ہم نے دیکھا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں. جب قانون سازی ہوگی تو سوچے کہ کتنی مشکل ہوگی نون لیگ کے لیے، شہباز شریف کے لیے کتنی مشکل ہوگی. اور اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ آ کر مل جائے اور قانون سازی میں ان کی مخالفت کر دے. اس میں کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ کوشش کی جاتی رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے، کچھ رابطے قائم کر کے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے. لیکن عمران خان نے چونکہ دو ٹوک یہ کہہ دیا تھا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم ان کے ساتھ قطعی بات نہیں ہو سکتی، تو اس لیے پھر وہ راستہ تقریباً بند ہو گیا تھا. اچھا، عمر ایوب نے تقریر کی، بیرسٹر گوہر نے تقریر کی. جب خواجہ آصف کی باری آتی ہے تقریر کرنے کی تو اس وقت وہاں پر پھر سے چور چور مینڈیٹ چور کے وہاں پر نعرے لگنا شروع ہو گئے. ریحانہ ڈار جو کہ کنٹیسٹ کر رہی تھی، خواجہ آصف کے اپوزٹ امیدوار تھیں، وہ بھی اس وقت اسمبلی میں موجود تھیں. وہاں سے نعرے لگنا شروع ہوئے. خواجہ آصف بول ہی نہیں پائے. انہوں نے وہاں پر جناب کیا کیا، اپنی گھڑی اتارتے ہیں اور گھڑی وہ لہراتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال تھی کہ انہیں بولنے تک نہیں دیا گیا. ایسے وہاں پر جو ہے وہ مناظر دیکھے گئے ہیں. اب اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے چل کر نون لیگ کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. یعنی کہ نون لیگ اس وقت اقلیتی جماعت بن چکی ہے. عمران خان کو بہت کوشش کر لی مائنس کرنے کی، لیکن عمران خان کو یہ مائنس نہیں کر سکے. عمران خان کو عوام کے دلوں سے یہ مائنس نہیں کر سکے. وہاں پر قیدی نمبر 804 کے نعرے گونج رہے ہیں، وہاں پر عمران خان کے نعرے گونج رہے ہیں. جس نے بھی کوشش کی کہ عمران خان کو اس سسٹم سے باہر کر دیں، وہ اپنی کوشش میں ناکام تو ہوا ہی، اس سے زیادہ عمران خان کو انہوں نے مقبول کر دیا ہے. سہیل وڑائچ صاحب کا آج کا جو ہے وہ کالم ہے، وہ بہت مزے کا، میں اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب کہتے، اچھا سہیل وڑائچ کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے میسیج آتا ہے، ایک خاص جگہ سے میسیج آتا ہے یا رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے ان سے بات کروائی جاتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب کیا لکھ رہے ہیں، میں اس کی صرف چند لائنیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ عمران خان کے بعد حالات بدتر ہوئے ہیں اور کوئی بہتری نہیں آئی، اسی لیے اربن مڈل کلاس نے کھمبوں کو بھی ووٹ ڈالے ہیں. وہ کہتے تھے نا کہ عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو ووٹ پڑیں گے اس کو، تو ایسا ہی ہوا ہے، لوگوں نے کھمبوں کو ووٹ ڈالے ہیں. اور اگر یہی کچھ جاری رہا تو عمران خان کے سیاسی دیوتا بننے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی. یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جیل کے اندر بند عمران خان کا اپنے اس سیاسی قد بڑھنے میں خود اتنا کردار نہیں ہے جتنا اس کے مخالفین کا ہے. عمران کا دور حکومت بہت برا تھا، مگر اب اس سے بھی برے حالات ہیں، اس لیے عمران اچھا محسوس ہونے لگا ہے. کاش اہل اقتدار اس تقابل کو پڑھ کر ملک کو آئین، قانون اور انصاف کے راستے پر چلانے کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ لکھ رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کہ اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی دیوتا بننے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہی ہے. اچھا، یہ چیزیں تو ہو گئیں. اس کے بعد ایم کیو ایم بھی اتحادی تھی مسلم لیگ نون کی. اب ایم کیو ایم کے حوالے سے جو آڈیو لیکس آئیں، بہت سی چیزیں ہوئیں، ایم کیو ایم نے نظر ثانی کی ہے. ایم کیو ایم اب کہہ رہی ہے کہ جی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم اتحاد میں نہیں آئیں گے. اب ان کے مطالبات کیا ہیں؟ کم از کم 4 وزارتیں چاہیے انہیں. ایم کیو ایم کو فی الحال 1 وزارت دی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے، جبکہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمیں 4 وزارتیں چاہیے پلس گورنرشپ چاہیے سندھ کی، اور اس پر پیپلز پارٹی راضی نہیں ہو رہی. تو اب ایم کیو ایم کی اہمیت اب دیکھیں کہاں پر ہوتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اگر نمبرز ملائے جائیں تو یہ تقریباً عددی اعتبار سے پورے ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم یہ اپنا بنا لیں گے، لیکن ایم کیو ایم کو اس وقت اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں. وہ کیا گیم کھیلے گی، کیسے کھیلے گی، یہ بہرحال دیکھنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان جی بجلی بن کر گرے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جی ان سے جب سوال کیا گیا کہ جی کیا کہیں گے، آپ نے حلف اٹھا لیا ہے اور اس اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے.
انہوں نے اس کو اسمبلی ماننے سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی مولانا فضل الرحمان نے. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ جس ایوان کا نتیجہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو، میں اس کی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں آنے والے وقت میں آزادی مارچ کے حوالے سے پھر مولانا سے سوال ہوا کہ آپ آزادی مارچ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آزادی مارچ ہو بھی سکتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کریں گے. میڈیا کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کریں گے. اور اس بارے میں لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، اور یہ جو دھاندلی کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں نا، ایک نکاتی ایجنڈے کے حوالے سے اس پر بات کی گئی ہے. تو اب دیکھیں اس بارے میں کیا اسٹریٹجی سامنے آتی ہے. اچھا، عمران خان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ رات تک سماعتیں چل رہی ہیں عمران خان کے خلاف، سزائیں سنائی جا رہی ہیں، تمام ادارے ایکٹیو ہیں، ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن، فلاں جناب سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور یہ کوشش تھی کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے سزائیں سنا دی جائیں، اور ایسا کیا بھی گیا. رات تک 12 بجے تک سماعتیں چل رہی ہیں، فیصلے آ رہے ہیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی کریں، ہمارے کیس آپ ختم کریں، جو سزائیں سنانی ہیں سنائیں، ختم کریں آپ بیچ میں سے. لیکن اب ایف آئی اے بھی، نیب بھی اب بھاگ رہے ہیں، اب وہ پیش نہیں ہو رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ابھی ہے کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. ضمانتوں کی درخواستیں آئی ہیں نا، اب عمران خان کی ضمانتوں کی، سزا معطلی کی درخواستیں آئی ہیں. تو ایف آئی اے بھی، نیب بھی اب بھاگ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے. تو بھئی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ نے پھر سزائیں دلوائیں کیسے تھی؟ اس وقت تو ڈیفینیٹلی پریشر تھا، ڈنڈا تھا جو کہ اوپر سے آیا ہوا تھا. اب وہ اس پریشر کے آگے کیسے جو ہے وہ برداشت کرتے؟ اس وقت تو وہ سزائیں سنا دی گئیں، لیکن اب ثابت کرنے کے لیے کچھ مل نہیں رہا. یہ صورتحال ہو چکی ہے. تو ایف آئی اے نے بھی اور نیب نے بھی اب 5 مارچ تک کی استدعا کی ہے کہ جی 5 مارچ تک ہمیں ٹائم دیں، ہم اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ گیدر کر لیں، جمع کر لیں، تو پھر ہم پیش کریں گے. تو یہ صورتحال ہے جی. بہرحال آنے والے دنوں میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ اچھی نہیں ہونے والی. ہم نے اس بارے میں ٹریلر آج قومی اسمبلی میں دیکھ لیا ہے، اور ان کے ساتھ اب جو سلوک ہوگا وہ ڈیفینیٹلی پوری قوم دیکھے گی، پوری عوام دیکھے گی. اور عمران خان کے سپاہی جس طرح سے ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، اب نون لیگ کی خیر نہیں ہے. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.